السلام علیکم پیارے پیارے دینی اسلامی بہن بھائیوں، ماؤں، بیٹیوں، میرے چینل اسداللہ میں خوش آمدید اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس دنیا کی تمام خوشیوں سے نوازے اور ہر تکلیف پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرے چینل اسداللہ کو آپ نے اس ویڈیوز کو ضرور دیکھ کر اور اس کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا اور لائک کرنا اور کمنٹ ضرور کرنا، کمنٹ میں لکھنا کہ کس طرح آپ کو یہ چینل اچھا لگا، اور دینی درس میں آپ شریک ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ دینی درس سننے میں، کیونکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دینی درس سننے سے ہدایت اور رشد ہدایت کا راستہ دکھائیں اور صراط مستقیم پر چلائیں۔ اور میں آج آپ کو اس کے بعد تعارف آپ کے فضائل پیش کیے میں نے، فضائل شان بیان اور فضائل حضرت علی اور حضرت خاتون جنت اور امام حسن اور امام حسین کے، اور امام حسین کے فضائل کے بعد اب میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور شان بیان کرنے کے بعد اب تھوڑا سا اس تعارف کرواتی ہوں آپ کو تاریخ کے حوالے سے یزید کا۔ یہ یزید کون تھا، اس کا تعارف کروانا چاہتی ہوں۔ یہ یزید کون تھا؟ یزید اسلام کی مقدس پیشانی پر ایک بدنما داغ، دین کی پاک چادر پر ایک سیاہ دھبا اور مذہب کے نورانی ماتھے پر ایک کالا کا ٹکا۔ یہ کون یزید تھا جس نے خلافت اسلامیہ کی بجائے شخصی حکومت کی بنیاد ڈال دی، جس نے امانت الہی میں خیانت کی اور جس نے اپنے باپ کی وصیت کو بھلا کر خلفائے راشدین کے ہر نقش قدم خلفائے راشدین کے ہر نقش حق پرست کو مٹا دیا، ہر حق کو مٹا دیا۔ یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں اور دین کی کھڑا ہوا اور دین کی توہین کی اور اسلام سے جنگ ہے، اس لیے یہ پیکر فتنہ اور شرارت اور بت حضرت حسین مجسمہ حق و ہدایت، یہ دنیا کا بد مست، اور امام حسین دین میں سرمست، یہ باطل پرست، امام حسین حق پرست، یہ مجسمہ کفر و طغیان، اور وہ پیکر ایمان، یہ فسق و فجور میں مبتلا، اور وہ حسین سراپائے تسلیم و رضا، یہ مکر و فریب کی جیتی جاگتی تصویر، اور وہ حسین اخلاق محمدی کی زندہ تفسیر، یہ اسلام میں ایک نفس شریر، اور وہ وراثت چادر تطہیر۔ تو پھر چاہ نسبت خاک رب عالم پاک، مگر جیسا کہ میں پہلے الفاظوں میں کہہ چکی ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں خارجی گروہ کوئی ایسے ہیں، خارجی ملا ہیں، خارجی گروہ اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ
ناموس سے اہل بیت پر حملہ آور ہو چکا ہے اور وہ اپنی تقریروں اور تحریروں میں یزید کو خلیفہ برحق، متقی، پدیشی، جنتی، امیر المومنین، خلافت المسلمین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے، لکھتا ہے اپنی کتابوں میں، اور اس کو اور حضرت امام حسین کی شہادت میں یزید کو بری ذمہ قرار دے کر محبان اہل بیت اور غلامان اطرت پیغمبر کے دلوں کو زخمی کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں ضلالت، گمراہی بھی پھیلا رہا ہے۔ چنانچہ حال ہی میں ابو یزید محمد دین بٹ لاہوری نے، جو میں آپ کو ان کے نام بھی بتاتی ہوں، ابو یزید محمد دین بٹ لاہوری نے رشید بن رشید کے نام سے ایک کتاب شائع کی ہے، جس میں اس نے یزید کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف کر کے مذکورہ بالا تمام القاب یزید کو دیے ہیں، اور شہزادہ کونین حضرت امام حسین کو حکومت کا باغی اس کتاب میں اس نے لکھا ہے، دین کا دشمن، فتنہ پار اور حکومت کا لالچی اور غلطیوں کا پتلا لکھا ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کو فاسق فاجر بھی لکھتا ہے، یہ آپ کی خلافت حقہ کا مذاق اڑایا ہے، اور پھر اس کتاب کی تصدیق کن خارجی گروہ نے کی، ایسے خارجی گروہ جن خارجی گروہ نے کی اس کتاب کی تصدیق کی، وہ کون ہے؟ وہ 22 مولویوں نے کی ہے، 22 خارجی مولوی ہیں، جن میں تھوڑے سے نام کچھ بس ظاہر کرتی ہوں میں، جو اپنے آپ کو مولوی سے سید اظہار الحق یعنی سید بلانے پر بھی ایسے خارجیوں کو لعنت کہتی ہوں میں۔ سہیل شاہ، ایسے شاہ کو بھی لعنت ہے۔ خطیب جامع مسجد بنے ہوئے ہیں، اور محترم مدارس اسلامیہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں، لیل پور، فیصل آباد۔ یہ خارجی مولوی لکھتا ہے کہ یہ لکھتا ہے سیدنا یزید کی روح کو سلام بھیجتا ہوں۔ یہ خارجی مولوی یہ لکھتا ہے کہ امیر المومنین ہے، یہ لکھتا ہے یزید کو۔ اور ایسے مولوی جنہوں نے دین اسلام پر دھبا تو دھبا ہے، لیکن دین اسلام کے لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں تاکہ مسلمان گمراہ ہو جائیں۔ تو اس کے لیے میں تھوڑا سا اس وجہ سے یزید کی تعارف کروا رہی ہوں کہ یزید کیسا تھا، اور یہ خارجی ملا کی کتابیں پڑھ کر لوگ جو کہتا ہے یزید کو کہ یزید کے حق پر تھا، یزید مسلمان تھا، تو ان کو میں بتاتی ہوں جو کیسے یہ یزید کیسا تھا، اور اتفاق کرتی ہیں اس سے یزید کے ساتھ جو لوگ اس زمانے میں یزید کو اب یہ خارجی ملا کیا کہتے ہیں؟ یہ خارجی ملا کہتے ہیں کہ یزید کے مسلمان ہونے پر تو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ جو لوگ اس زمانے میں یزید کو کافر کہتے ہیں، ان کا اپنا ایمان مشتبہ ہے، البتہ اس کے فسق و فجور میں اختلاف ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ فسق و فجور میں تھوڑا اختلاف ہے۔ تو ان خارجیوں کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں ان ایسے خارجی ملوں کو میں حدیث کے ذریعے سے جواب دے کر آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ حدیث کس طرح ان کے بارے میں، یزید کے بارے میں تھیں۔
اس خارجی گروہ نے جو ایسے الفاظ لکھے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہی میں ڈالنے کے لیے اس نے یہ کام کیے ہیں، نگاہیں اور حقیقت شناس دل، میں کہتی ہوں، اور پھر آپ کو ایمان اور آداب اپنی مستند کتابوں میں معتبرہ تاریخوں اور اکابر دین اسلام کے اقوال کا مطالعہ کریں۔ آپ لوگ اکابر دین اسلام کے اقوال کا مطالعہ کریں اور پھر انسان پسند نگاہیں، جو انصاف پسند نگاہیں ہیں، اور حقیقت شناس دل تجزیہ کریں کہ کون حق پرست ہے اور کون باطل کا پجاری، کس کا دل سعید ہے اور کس کا شقی، محب اہل بیت کون ہے اور دشمن اہل بیت کون ہے، غم حسین میں رونے والے آنکھوں میں اور آپ کی شہادت پر رونے والے، اور پھر معلوم ہو جائے کہ ان کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یزید کا کیا کرتوت تھے اور اس نے اسلام پر کیا ظلم کیا اور اس کی غیر اسلامی شخصی حکومت نے دین کو کتنا نقصان پہنچایا اور اس کے فسق فجور نے شرارت اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح مذاق اڑایا۔ اب میں آپ کو حدیث کے ذریعے بتاتی ہوں یزید کے لیے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بتا گئے۔ عن ابی درداء سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اولا من امتی یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقول له یزید۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ نبی یہ سنا ہے کہ بنی امیہ میں سے پہلا شخص یزید ہوگا، بنی امیہ میں سے پہلا شخص یزید ہوگا جو میری سنت کو تبدیل کرے گا، قربان جاؤں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 100 سال پہلے ہی فرما دیا کہ جو پہلا شخص میری سنت کو تبدیل کرے گا اس کا نام یزید ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا؟ یزید ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے نکلی ہوئی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، تو پھر یزید نے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تبدیل کیا ہے۔ تو پھر میں یزید کے ان حامیوں اور ابو یزید لاہوری اور دوسرے خارجی مولویوں سے پوچھا جائے کہ جو شخص سنت رسول تبدیل کرے تمہارے نزدیک وہ شخص کون ہے؟ اور قرآن پاک کا فیصلہ یہ ہے، اور آگے قرآن پاک کا فیصلہ سناتی ہوں، یا وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کا فیصلہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ مطلب یہ کہ اللہ کے فرضوں کو نہ چھوڑو اور رسول کی سنتے نہ ترک کرو۔ اور پھر فرمایا قرآن پاک نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا؟ قرآن سے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی رسول
اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت اس کے کیا ہے؟ اس کے فرض کی پابندی، اللہ کے فرض کی پابندی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس کی سنت کی پیروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 31، حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، میں نے تم میں دو چیزیں، پیارے آقا فرما رہے ہیں، اے مسلمانوں، میں نے تم میں سے دو چیزیں چھوڑی ہیں، ان دونوں کو مضبوطی سے جس نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑا تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ اس حقیقت سے یہ ثابت ہوا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کرنے والا اس میں کس قسم کا بد فعل ہے اور گمراہ ہے، کس قسم کا روئے بد کرنے والا اور گمراہ بے دین ہے۔ تو کون ہے وہ؟ یزید نے بھی وہ کون ہے؟ یزید ہے، جس نے سب سے پہلے سنت رسول اکرم کو صرف تبدیل ہی نہیں کیا تھا بلکہ ترک بھی کر دیا تھا۔ تو یزید کو احادیث نبوی کے مطابق گمراہ اور خارجی از امت مصطفیٰ کیوں نہ سمجھا جائے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرا امتی نہیں ہے۔ تو اب مجھے اگر سید المرسلین نے ایسا فرمایا، پھر بنی امیہ کے کسی فرد کا نام نہ لیتے ہوئے یزید کے پرستار خارجی مولویوں کے لیے اس کو بچانے کی گنجائش ہے جو یزید کو بچا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مگر کملی والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یزید کا نام بتایا، اور آپ کہتے ہو کہ یزید گمراہ نہیں ہے اور یزید خلیفہ برحق ہے، لکھتے ہو اپنی کتابوں میں، کیوں لکھتے ہیں؟ اگر اس کی گمراہی، بے دینی، فسق و فجور، اس کے خارج از امت ہونے پر مہر ثابت کر دی، مہر لگا دی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مہر ثابت کر رہی ہے جو پیچھے بتا کے کہ جس نے میری پیچھے والی حدیث جو میں ابھی بتایا ہے، کون سی؟ حضرت ابو دردہ والی۔ حضرت ابو دردہ کی حدیث میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بنی امیہ کا سب سے پہلا شخص، اس کا نام ہوگا یزید، جو میری سنت کو تبدیل کرے گا۔ پھر شرح عقائد نصفی صفحہ نمبر 117 میں ہے، اطلقوا لعنوا علیہ لما انہ کافر حین امر بقتل الحسین، کہ یزید پر لعنت بھیجنا علی الاطلاق جائز ہے۔
اس لیے کہ اس نے حضرت امام کیوں اس لیے کہ اس نے حضرت امام حسین کے قتل کا حکم دے کر کفر کیا، تو اس کا کفر کا ثابت ہو گیا اس حدیث میں، اس میں جو اکابر دین لکھا، پھر لکھتے ہیں اکابر دین، پھر لکھتے ہیں واتفقوا علی جواز اللعن علی من قتلہ وامر بہ واجازہ ورضی بہ، اور جس نے آپ کو قتل کیا اور ان کے قتل کا حکم دیا اور جس نے ان کے قتل کو جائز جانا اور جو اس پر راضی ہوا، اس پر لعنت کرنی جائز ہے، اور اس پر بھی لعنت کرنی جائز ہے، اس پر اجتماع امت ہے اور تمام امتی اس پر اجتماع ہے۔ اور آگے کا یہ حدیث کیا ہے؟ آگے لکھتے ہیں والحق عن اکابر الدین، آگے لکھتے ہیں اس شرح عقائد نصفی میں لکھا ہوا ہے والحق عن رضا یزید بقتل الحسین وتصبشرہ بذالک وحانتہ اہل البیت النبی علیہ السلام، اور اس میں شک نہیں ہے کہ یزید حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل پر راضی ہوا اور اس سے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ اس خارجی مولویوں کو شرح عقائد نصفی کی اس حقیقت اور افروز بات پر غور کر کے اپنے عقائد بد سے توبہ کر لینی چاہیے، اور یہ وہ کتاب ہے جو درس نظامی میں مشہور ہے اور ہر درس میں پڑھائی بڑے اہتمام سے پڑھائی جاتی ہے، اور شاید ان مولویوں نے بھی پڑھی ہوگی۔ پھر اس روشن حقیقت کی روشنی کے ہوتے ہوئے بھی یزید کی صفائی پیش کرتے ہوئے ہیں یہ کہنا کہ یزید بڑا متقی تھا اور وہ پیدائشی جنتی تھا اور امام علی مقام کی شہادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، کتنی گمراہ کن بات ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے اور کتنی بددیانتی اور بے دینی ہے۔ لہٰذا ایسے مولویوں کو پہلے بھی میں نے کہا کہ جو تفصیل میں اس کی بدعملیوں اور اس کی عیاشیوں کا جو نقشہ پیش کیا ہے، اس کے آگے کتاب الہدایۃ النہایہ جلد 5 صفحہ نمبر 235 اور 236 میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کے فسق و فجور، کفر و طغیان، گناہ و عصیان کی جو تفصیل لکھی ہے اور اس کی بدعمالیوں اور اس کی عیاشیوں کا جو نقشہ پیش کیا ہے، اس کے پڑھنے کے بعد کوئی مسلمان بھی یزید پر لعنت بھیجے بغیر نہیں رہ سکتا جو اصل مومن ہے۔ کوئی مسلمان بھی جب یہ کتاب پڑھ لیں تو کوئی مسلمان بھی یزید پر لعنت بھیجے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں ان یزید قد اشتہر بالمعارف وشر بالخمر، کہ یہ مشہور ہے کہ یزید راق
راگ اور رنگ کا متوالا تھا اور شراب بھی پیتا تھا۔ وَاتَّخَذَ الْغِلْمَانَ وَالْقِجَانَ، اور ہر وقت اپنے پاس حسین دوشیزاؤں اور گانے والی لڑکیوں اور خوبصورت لڑکیوں کو رکھتا تھا۔ وَمَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا يُصْبِحُ فِيهِ مَغْمُورًا، کہ ہر صبح اٹھتا تو شراب کے نشے میں مست ہوتا اور کتوں کا شکاری تھا اور بندروں کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں پہناتا تھا۔ وَكَانَ إِذَا مَاتَ الْقِرْدُ حَزَنَ عَلَيْهِ، اور جب کوئی بندر مر جاتا تو اس کا افسوس کرتا، اس پر روتا۔ تو یہ تو تعارف اب میں آپ کو کروا رہی ہوں یزید کا۔ آگے چل کر اس کو بتاؤں گی کہ اس نے آگے مدینہ میں اور مکہ میں اس نے کیا کیا، اس کا کیسے فسق فجور ہے، ان خارجی ملا کو جواب